نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں، اور آپ کے اندر بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ آپ ہر اس شخص سے وہ کام لیتے جس کا وہ اہل تھا۔ غزوہ حنین ہوا تو غزوہ حنین کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جورانا یہ بالکل اب مکہ کا حصہ بن چکا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس جگہ غزوہ حنین ہوا تھا یہ بھی اب مکہ کا حصہ بن چکا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اذان دینی شروع کی، اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں ذرا تصور کیجئے کہ حضرت بلال کی اذان کتنی خوبصورت اذان ہوگی، کتنی شیریں ان کی زبان، اور کس طرح رس گولتے ہوئے الفاظ۔ اب ہوا یوں عزیزو کہ پہاڑ کے ایک دامن میں مسلمانوں کا لشکر ہے جہاں پہ حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، اور پہاڑ کے دوسری طرف کچھ کھلنڈرے مکہ مکرمہ کے نوجوان بکریاں چرا رہے ہیں۔ جس طرح لڑکوں کی عادت ہوتی ہے، ان میں سے ایک نوجوان نے آواز سنی حضرت بلال کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس نے نقل اتارنی شروع کر دی، اس نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ جو آواز نقل اتارنے والا ہے، اس کی آواز بھی بڑی خوبصورت تھی، بڑی شیریں تھی، اور اس کی خوش قسمتی یہ کہ اس کی آذان کی اس آواز کو، اس نقل کو کون سن رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی آواز سنی تو بڑی آواز شیریں تھی، بڑی اچھی آواز تھی، بڑی خوبصورت آواز تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اذان ختم کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر ابن عوام، آپ نے دونوں کو حکم دیا، آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے اذان دی ہے نا جس نے، اس کو بلا کے لاؤ۔ وہ دونوں گئے، اب وہ جتنے لڑکے تھے، ہاں بھی اذان کس نے دی ہے، وہ کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہے کہ بھئی ہم نے نقل اتاری ہے، ہم نے استہزاء مذاق اڑایا ہے جی، کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ چلو سارے چلو، سب کو آگے لگا لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ کس نے اذان دی ہے، ابھی کس نے نقل اتاری ہے؟ اب کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے ایک سے کہا اچھا یہ ہے کہ تو سنا، اذان تو سنا۔ اس نے اللہ اکبر کہا تو اس کی آواز وہ نہیں تھی جو آپ نے سنی تھی۔ پھر دوسرے سے کہا، وہ دوسرے کی آواز وہ نہیں تھی جو آپ نے سنی تھی۔ تیسرے سے کہا، چوتھے کی باری آئی تو یہ وہی تھا جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل اتاری تھی، آواز بڑی خوبصورت۔ آپ نے ان سے جو دوسرے تھے، آپ نے کہا جاؤ بھاگ جاؤ، چلے جاؤ، اور بھاگ گئے، ان کی جان چھوٹ گئی۔ انہوں نے کہا بھائی الحمدللہ ہماری جان چھوٹ گئی ہے۔ یہ جو نوجوان جس کی عمر 15 سال کی تھی، اس کا نام تھا ابو محذورہ، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس کا نام اوس بن ربیعہ الجمحی قریشی تھا۔ اسلام اس نے ابھی قبول نہیں کیا تھا۔ اب یہ خوف زدہ ہے، ڈر رہا ہے کہ میں نے نقل اتاری ہے، میں نے استہزاء کیا ہے، نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک ہو، اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب کیا۔ آپ نے شفقت بھرے انداز میں اپنا دست مبارک اس کے سر پر پھیرا، آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم بارک فی وَأَحْدِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، اے اللہ اس نوجوان کے اندر برکت عطا فرما اور اس کو
اسلام کی ہدایت عطا فرما۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک دفعہ نہیں، آپ نے 2 دفعہ 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ اللہم بارک فی و اہدی الاسلام۔ میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لمس، آپ کا شفقت بھرا ہاتھ جو آپ نے اس کے سر پہ پھیرا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اس کو دعا دی، اور اس کے ساتھ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ رسولہ۔ کہاں وہ بکریوں کو چرواہا، اور کہاں اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی بننے کا شرف حاصل ہو گیا۔ اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہو چکا تھا، بیت اللہ شریف کے اندر ایک ویکینسی خالی تھی، اور ویکینسی کون سی تھی؟ بیت اللہ شریف کے اندر مؤذن کی ویکینسی خالی تھی۔ آپ نے مکہ مکرمہ کا جو گورنر ہے عطا بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو پیغام بھیجا کہ ہم تمہارے لیے ایک مؤذن بھیج رہے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا اذهب مؤذنا فی اہل مکہ انت مؤذن اہل مکہ۔ آپ نے فرمایا جاؤ بچے جاؤ، آج سے تم مکہ مکرمہ کے مؤذن بن گئے ہو۔ اور میرے عزیزو، یہ ابو محذورہ، اس کی یہ خوش قسمتی، اس کو یہ اعزاز حاصل ہے، نسل در نسل، نسل در نسل، 300 سال تک اس کے خاندان، اس کی اولاد بیت اللہ شریف کے اندر آذان دیتی رہی۔ یہ تھے آپ کے پیارے رسول سید سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو کل آپ کو اذان کے حوالے سے ایک اور واقعہ سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔